باز کرنے لگے، بستی والے کہنے لگے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، آپ تو ہمارے جیسے بشر ہو اور بشر رسول ہو نہیں سکتا، ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ تو بشر بن کے آئے ہو، اگر کوئی رسول ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو آسمان سے فرشتہ نازل کرتا، آپ تو ہمارے جیسے انسان ہو، جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں آپ بھی کھانا کھاتے ہو، ہماری حاجات ہیں آپ کی بھی حاجات ہیں، لہٰذا اس وجہ سے ہم آپ کی تصدیق نہیں کر رہے۔ اور رسولوں کی بشریت سے انہوں نے انکار کر دیا۔ ہمارے بعد مسلمان بھائی ان کا بھی یہ عقیدہ ہے، ابھی سورہ یاسین میں ان کا عقیدہ اللہ نے کیا بتایا، انہوں نے کہا جو بشر ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ جو اللہ کا رسول ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا، بات ایک ہی ہے۔ سورہ کہف آپ جمعے والے دن پڑھتے ہیں، اس کی آخری آیت آپ پڑھیں، میں نہیں کہتا کیا لکھا ہے، گھر میں جا کر جو بھی ترجمے والا قرآن ہے اسی سے آپ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا، قل اے میرے پیغمبر آپ فرما دیں انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں، میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، میری والدہ کا نام آمنہ ہے، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، میرے چچا کا نام ابو طالب ہے، ابو لہب میرے چچا کا نام ہے، میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا۔ اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اے میرے پیغمبر آپ کہیں کہ میں بشر ہوں، آپ کے کسی امتی کو کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ بشر ہیں۔ ہم نے کہا بھائی جان یہ آپ اس جگہ پر تو یہ ترجمہ کر لیں گے، قرآن کی کتنی آیات کا مفہوم بگڑ جائے گا۔ سورہ اخلاص پڑھے کیسے شروع ہوتی ہے، قل هو اللہ احد، اس کا کیا معنی بنے گا، اے میرے پیغمبر صرف آپ کہہ سکتے ہیں اللہ ایک ہے، کسی اور کو کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ایک جگہ پر اس کا مفہوم بگاڑا جائے گا تو قرآن کی کتنی آیات اس کا معنی مفہوم بدل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر زمین کے اندر فرشتے ہوتے تو ہم آسمان سے نوری فرشتہ نازل کرتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، لیکن کیونکہ دنیا میں بشر رہنے والے تھے تو ہم نے بشروں کو ہی پیغمبر بنا کے بھیجا۔ قرآن مجید کی 20 ایسی آیات ہیں جن میں انبیاء کو بشر قرار دیا گیا۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو واعظ کیا تو وہ بھی کہنے لگے کہ آپ تو ہمارے جیسے بشر ہو، آپ رسول نہیں ہو سکتے۔ 15 نمبر پارے کا آغاز سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو، اپنے بندے کو سیر کروائی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے تم اس سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے عبد کے اوپر نازل کیا۔ اور التحیات میں ہم کیا پڑھتے ہیں، عبدہ و رسولہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول بشر تھے، رجل تھے، وہ نور نہیں تھے، تو اس کا کیا قبر میں کوئی سوال ہونا ہے، قبر میں پوچھا جائے گا؟ بھی قبر میں پوچھا جائے گا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ فرشتہ کہے گا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا داتا کون ہے؟ تو جو توحید پرست ہوں گے تو وہ آسانی سے کہیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہیں گے من نبیو کا، آپ کا نبی کون ہے؟ تو وہ کہیں گے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا آپ کا رسول کون ہے؟ تو وہ کہیں گے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا دین کیا ہے؟ تو مومن کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میں نے اسلام کو پسند کیا تھا۔ تو وہ فرشتہ کہے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جو اللہ تعالیٰ نے تم میں ایک مرد بھیجا تھا، بشر بھیجا تھا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مومن کہے گا میں جانتا ہوں ہوا عبد اللہ و رسول، وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول بن کے آئے تھے۔ تو اسے کہا جائے گا نم سالیہ، آپ بڑے آرام اور سکون والی نیند سو جاؤ، اب قیامت والے دن آپ کا اللہ ہی آپ کو بیدار کرے گا۔ اور جس کو قبر کے اندر ان سوالات کے جوابات نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کم 100 اس کے اوپر سانپ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان سانپوں میں سے اگر ایک سانپ قبر سے باہر منہ نکال کر پھونک مار دے تو ساری زمین کا سبزہ ہی ختم ہو جائے۔ تو خیر میں بتا رہا تھا، اچھا یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تورات کو بھی نور قرار دیا ہے، انجیل کو بھی اللہ نے نور قرار دیا ہے، اور قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نساء ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن واضح نور نازل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت بن کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے نور بن کے آئے ہیں۔ لیکن اگر یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں تو قرآن نے یہ عقیدہ نہیں بتایا۔ ہمارے بھائی ان کے پاس دلیل کیا، وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں قرآن مجید سے،
سورۃ مائدہ کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ چکا ہے اور کتاب مبین آ چکی ہے۔ اب یہ جو واو ہے درمیان میں، مفسرین نے اس کو واو تفسیریہ قرار دیا ہے، یعنی جو نور ہے وہی کتاب مبین ہے، اور جو کتاب مبین ہے وہی نور ہے، کیونکہ اس سے بعد جو آگے والی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ تعالیٰ اس نور کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ یعنی دو چیزوں کا ذکر کیا، آگے ضمیر اللہ تعالیٰ نے واحد کی استعمال کی ہے۔ اگر یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہوتی تو پھر قرآن میں ہونا تھا یہدی بہما، تو وہاں قرآن مجید میں یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، یعنی اگر کوئی آدمی قرآن کا معنی مفہوم بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے تو قرآن کی اگلی آیت اس کا رد بھی کاری ہوتی ہے۔ بعض اوقات قرآن کی اسی آیت کے اندر اس کا رد بھی موجود ہوتا ہے، یعنی کوئی باطل آدمی قرآن سے دلیل نہیں پیش کر سکتا، قرآن اس کی خود تردید کرتا ہے۔ یہ بھی قرآن کا ایک زندہ جاوید معجزہ ہے کہ قرآن کسی باطل کو اپنے سے دلیل نہیں لینے دیتا، اگر کوئی لینے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اسی آیت کا اگلا حصہ اس کا رد بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو خیر وہ انطاکیہ بستی کے لوگ کہنے لگے کہ آپ تو ہمارے جیسے بشر ہو، لہٰذا آپ رسول نہیں ہو، تو